بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق کے اندر شرطیہ کی تیسری تقسیم پڑھیں گے، جس کے اندر ہم 3 اقسام یعنی شخصیہ، محصورہ اور محملہ، اور یہ جو قضیہ شرطیہ کی تقسیم ہے یہ باعتبار تقادیر کے ہے۔ تو آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: اعلم انہ کما تنقسم الحملیۃ الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملۃ کذالک الشرطیۃ تنقسم الی ہذہ الاقسام۔ آپ جان لیں کہ بے شک شان یہ ہے کہ جیسے حملیہ منقسم ہوتا ہے شخصیہ، محصورہ اور محملہ کی طرف، اسی طرح شرطیہ منقسم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف۔ الا انہا ان القضیۃ الطبعیۃ لا تتصور منہا، مگر بے شک قضیہ طبعیہ وہ متصور نہیں ہے ہا ہونا اس جگہ۔ ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیۃ، پھر تقادیر شرطیہ کے اندر یہ بمنزلہ افراد کے ہے جو کہ حملیہ کے اندر ہوتے ہیں۔ فإن كان الحكم على تقدیر معین ووضع خاص سمیت الشرطیۃ شخصیۃ، پس اگر حکم تقدیر معین پر اور وضع خاص پر ہو تو اس شرطیہ کو شخصیہ کہا جاتا ہے۔ کقولنا، مثل ہمارے قول ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر آپ میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً، اور اگر حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ہو تو اس کو کلیہ کہتے ہیں۔ نحو مثل کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، جب جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً، اور اگر حکم بعض تقادیر پر ہو تو اس کو جزئیہ کہتے ہیں۔ کما فی قولنا، جیسا کہ ہمارے قول قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، جیسا کہ ہمارے اس قول کے اندر کہ گاہے جب شے حیوان ہو تو وہ انسان ہوتی ہے۔ وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا كَانَتْ مُهْمَلَةً، اور اگر تقادیر کا کلن اور بعضاً ذکر ترک کر دیا جائے تو یہ محملہ ہے۔ نحو مثل ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں۔ تو ماقبل میں قضیہ شرطیہ کی ہم نے ایک تقسیم پڑھی تھی، وہ تھی اتصال اور انفصال کے اعتبار سے، اور اس کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کے 2 قسم پڑھے تھے، نمبر 1 متصلہ اور نمبر 2 منفصلہ۔ یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ قضیہ شرطیہ کی 2 جزوں کے اندر اتصال یا سلب اتصال کا حکم ہے یا انفصال اور یا سلب انفصال والا حکم ہے۔ اگر قضیہ شرطیہ کی 2 جزوں میں اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہو تو اس کو متصلہ کہتے ہیں، اور اگر انفصال یا سلب انفصال والا حکم ہو تو اس کو منفصلہ کہتے ہیں۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کی پہلی تقسیم تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ شرطیہ کی دوسری تقسیم پڑھیں گے، اور یہ تقسیم باعتبار تقادیر کے ہے۔ آئیے پہلے ہم تقادیر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ تقادیر کس کو کہتے ہیں۔ تو تقادیر کی تعریف یہ کہ الاحوال التي يمكن اجتماعها مع المقدم، یعنی وہ احوال کہ جن کا جمع ہونا مقدم کے ساتھ ممکن ہے، یعنی کہ تعلیق کے وہ احوال جو مقدم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، ان احوال کو تقادیر کہا جائے گا۔ مثلا اس کی مثال دی ہے، کلما کان زید انسانا کان حیوانا،
کلما کانا زید انسان کانا حیوانا۔ تو اس مثال کے اندر یہ جو کلما کانا زید انسان ہے یہ مقدم ہے، اور کانا حیوانا یہ تالی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، مثلا کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا، اس کے اندر یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے۔ اب تالی کا حال یہاں یہ ہے، یعنی کہ کونہ حیوانا، کونہ حیوانا یہ ایک حال ہے، اور اس حال کا مقدم کے ساتھ یعنی کونہ انسان کے ساتھ جمع ہونا یہ ممکن ہے، بلکہ کونہ حیوان یہ کونہ انسان کو لازم ہے۔ تو یہ ہے مطلب تقادیر کا، یعنی کہ تقادیر ان احوال کو کہا جاتا ہے کہ جن احوال کا مقدم کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، جو مقدم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر زید کا انسان ہونا، اب اس کے احوال کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا زید کاتب ہو سکتا ہے، مثلا زید ضاحک ہو سکتا ہے، مثلا زید قاعد ہو سکتا ہے، مثلا زید عالم ہو سکتا ہے۔ تو یہ احوال ہے، ان احوال کا مقدم کے ساتھ یعنی کونہ انسان کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، تو ان کو تقادیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ احوال کے جن کا مقدم کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہو۔ تو تقادیر کا مطلب ہم نے سمجھا۔ اب تقادیر کے اعتبار سے ہم قضیہ شرطیہ کی یہ دوسری تقسیم سمجھتے ہیں۔ تو ماتن نے کہا اعلم انہ کما تنقسم الحملیۃ الی الشخصیہ والمحصورہ والمہملہ کذالک الشرطیہ تنقسم الی هذه الاقسام، یعنی جس طرح آپ اس سے پہلے قضیہ حملیہ کی تقسیم پڑھ چکے ہیں، قضیہ حملیہ کی اقسام تھے شرطیہ، محصورہ اور محملہ، اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ کے بھی یہ اقسام ہیں، قضیہ شرطیہ بھی ان اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ الا ان القضیۃ الطبیعیہ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قضیہ حملیہ کے تو 4 اقسام ہیں، شخصیہ، محصورہ، محملہ اور طبعیہ۔ تو اب یہاں یہ وہم ہوگا کہ شاید قضیہ شرطیہ کے بھی یہ 4 اقسام ہوں، یعنی قضیہ شرطیہ کے بھی یہ طبعیہ، یہ قضیہ شرطیہ کا بھی قسم ہو جس طرح کہ قضیہ حملیہ کا قسم ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ قضیہ طبعیہ وہ یہاں متصور نہیں ہے، یعنی قضیہ طبعیہ یہ قضیہ حملیہ کا قسم ہے، لیکن قضیہ طبعیہ یہ قضیہ شرطیہ کا قسم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سمجھے کہ قضیہ طبعیہ قضیہ شرطیہ کا قسم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ طبعیہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے، مثلا طبعیہ قضیہ حملیہ طبعیہ کے اندر وہاں حکم تھا، محمول والا حکم تھا موضوع کی ذات کے اوپر، موضوع کی نفس طبیعت کے اوپر، قطع نظر افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے موضوع کی طبیعت کے اوپر حکم تھا۔ اب قضیہ شرطیہ کے اندر اگر ہم قضیہ طبعیہ یہ قسم بنائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تالی والا حکم وہ ثابت ہے مقدم کی ذات کے لیے، یعنی نفس مقدم کے لیے تالی والا حکم ثابت ہے، قطع نظر مقدم سے یعنی کہ مقدم سے تقادیر سے قطع نظر کرتے ہوئے، تقادیر سے قطع نظر کرتے ہوئے نفس مقدم کے لیے تالی والا حکم ثابت ہے، یہ مطلب بنے گا۔ حالانکہ قضیہ حملیہ کے اندر تو ہم موضوع کی ذات سے ہم افراد کو قطع نظر کر سکتے ہیں موضوع کی ذات سے، لیکن قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر سے قطع نظر نہیں ہو سکتی۔ قضیہ شرطیہ کے اندر جو تالی والا حکم ہوتا ہے تو اس میں مقدم کے لیے جو حکم ثابت ہوتا ہے تو مقدم کی تقادیر کا اعتبار ہوتا ہے، ہم مقدم سے تقادیر سے قطع نظر نہیں کر سکتے مقدم کو، تو اس لیے قضیہ طبعیہ و قضیہ شرطیہ کا قسم نہیں بن سکتا۔ اب پیچھے 3 قسم رہ گئے، محملہ، شخصیہ اور محصورہ، یہ 3 قسم رہ گئے۔ مصنف آگے بیان کرتے ہیں ثم التقادیر فی الشرطیہ بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ، یعنی جس طرح قضیہ حملیہ کے اندر افراد ہوتے ہیں اسی طرح قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر ہوتی ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر کا وہی حکم ہے جو حملیہ کے اندر افراد کا حکم ہوتا ہے، یعنی حملیہ کے اندر افراد ہوتے ہیں اور قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر ہوتی ہیں، اور تقادیر کا ہم نے پیچھے معنی جان لیا۔ تو ان تقادیر کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے یہ 3 قسم ہیں، محملہ، شخصیہ اور محصورہ۔ تو آئیے اب ہم ان کی تعریف باری باری ان کی تعریفات کو جانتے ہیں۔
تو پہلے مصنف نے قضیہ شرطیہ شخصیہ کی تعریف کی ہے، یعنی مصنف نے کہا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَىٰ تَقْدِيرٍ مُعَيَّنٍ وَوَضْعٍ خَاصٍ سُمِّيَتْ شَرْطِيَّةُ شَخْصِيَّةً، یعنی یہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تقدیر معین پر ہو۔ ہم اس کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ شخصیہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے مقدم کی تقدیر معین پر۔ یہ تعریف، یعنی قضیہ شرطیہ شخصیہ وہ قضیہ کہ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تالی والا حکم مقدم کے لیے ثابت ہے مقدم کی تقدیر معین پر، یعنی مقدم کی تقدیر معین پر تالی والا حکم اس کے لیے ثابت ہے، تو اس کو قضیہ شرطیہ شخصیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے جس طرح ان جئتنی الیوم اکرم کا۔ اب یہ اکرم کا مطلب اگر تو آج میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تالی والا جو حکم ہے، یعنی متکلم کا مخاطب کا اکرام کرنا، یہ ثابت ہے مقدم کے لیے مقدم کی تقدیر معین پر، اور وہ کیا ہے، یعنی کہ آج موجودہ دن کے اندر مخاطب کا متکلم کے پاس آنا۔ تو اگر مخاطب متکلم کے پاس موجودہ دن کے اندر آج کے دن آئے گا تو پھر جو تالی والا حکم ہے، یعنی متکلم کا مخاطب کا اکرام کرنا، تو یہ حکم بھی پھر ثابت ہوگا۔ تو یہاں تالی والا حکم وہ مقدم کی تقدیر معین پر ہے، یعنی کہ آج کے روز آنا، موجودہ دن کے اندر آنا، یہ تقدیر معین ہے۔ اس تقدیر معین کے اوپر تالی والا حکم مقدم کے لیے ثابت ہے، تو اس کو کہیں گے قضیہ شرطیہ شخصیہ۔ دوسرے نمبر پر ہے قضیہ شرطیہ محصورہ۔ اس کی تعریف کی ہے کہ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَىٰ جَمِيعِ تَقَادِيرِ مُقَدَّمٍ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً، اور آگے کہا وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَىٰ بَعْضِ تَقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً۔ تو یہ محصورہ کے دو قسم ہیں، کلیہ اور جزیہ، تو ان دونوں کو ملا کر تعریف یہ بنے گی کہ قضیہ شرطیہ محصورہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں جس میں تالی والا حکم مقدم کے لیے ثابت ہو مقدم کی ہر تقدیر پر یا مقدم کی بعض تقادیر پر۔ اگر تالی والا حکم مقدم کی ہر تقدیر پر ثابت ہو، اس کو کہیں گے قضیہ شرطیہ محصورہ کلیہ، اور اگر بعض تقدیر پر ہو تو اس کو کہیں گے شرطیہ محصورہ جزیہ۔ محصورہ کلیہ کی مثال دی ہے مصنف نے کہ کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا۔ یہ جو تالی والا حکم ہے یہ ہے وجود نہار، اور مقدم والا حکم ہے طلوع شمس۔ تو اب تالی والا حکم ثابت ہے مقدم کے لیے مقدم کی ہر تقدیر پر۔ کلما یہ سور ہے کلیہ کا، یعنی مطلب یہ بنے گا کہ وجود نہار ثابت ہے مقدم کی ہر تقدیر پر، یعنی ہر اس تقدیر پر کہ جس تقدیر پر طلوع شمس سچا ہے تو ہر اس تقدیر پر وجود نہار بھی سچا ہے، اس کو کہیں گے محصورہ کلیہ۔ اور اگر تالی والا حکم ثابت ہو مقدم کی بعض تقدیر کے اوپر تو اس کو کہیں گے محصورہ جزیہ۔ اس کی مثال دی قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، یعنی اس کا مطلب یہ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ جب شے حیوان ہو تو وہ انسان ہوتی ہے۔ یہاں تالی ہے کونہ انسانا اور مقدم ہے کونہ حیوانا، تو کونہ انسانا یہ ثابت ہے کونہ حیوانا کی بعض تقادیر پر، یعنی کہ وہ بعض تقدیر کون سی ہے؟ وہ بعض تقدیر یہ ہے کہ جب حیوان انسان کے مادے کے اندر متحقق ہو، تو اس مادے کے اندر کونہ انسان جو کہ تالی والا حکم ہے یہ ثابت ہوگا۔ یہ شرطیہ محصورہ جزیہ ہوا۔ تو شرطیہ محصورہ کی تعریف یہ ہوئی کہ شرطیہ محصورہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے مقدم کی ہر تقدیر پر یا مقدم کی بعض تقدیر پر، تو اس کو کہیں گے شرطیہ محصورہ۔ ہم اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، وہ
قضیہ شرطیہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے مقدم کی ہر تقدیر پر یا بعض تقادیر پر۔ تو یہ قضیہ شرطیہ معصورہ کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا قسم ہے شرطیہ محملہ۔ شرطیہ محملہ کی مصنف نے تعریف یہ کی ہے کہ وہ ان طوری کا ذکر تقادیر کلن و بعضن کانت محملہ، یعنی کہ اگر تقادیر کو ذکر نہ کیا جائے، نہ کل تقادیر کو اور نہ بعض تقادیر کو، تو یہ قضیہ شرطیہ محملہ ہے۔ یعنی اس کی ہم تعریف یہ کریں گے کہ قضیہ شرطیہ محملہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے اور تالی والی نسبت ثابت ہے مقدم کی تقدیر غیر معین پر۔ یعنی وہ قضیہ شرطیہ محملہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے مقدم کی تقدیر غیر معین پر، یعنی مقدم کی تقدیر کو بیان نہیں کیا گیا، نہ کل تقادیر کو اور نہ بعض تقادیر کو، تو اس کو قضیہ شرطیہ محملہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی جس طرح کہ ان کانا زید الانسان کانا حیوانا، کانا حیوانا یہ محمول ہے اور کانا زید الانسان یہ مقدم ہے، کانا حیوانا یہ تالی ہے۔ تو اس میں کانا حیوانا یعنی کونہ حیوانا یہ نسبت ثابت ہے کونہ انسان والی تقدیر پر، لیکن کونہ انسان کی تقدیر کو بیان نہیں کیا گیا کہ تمام تقدیر پر یا بعض تقدیر پر۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کونہ حیوانا یہ ثابت ہے کونہ انسان کی تقدیر غیر معین کے اوپر، تو یہ قضیہ شرطیہ محملہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کی باعتبار تقادیر کے تقسیم پڑھی، اور یہ قضیہ شرطیہ کی دوسری تقسیم تھی۔ اس کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کے 3 قسم جانے، نمبر 1 قضیہ شرطیہ شخصیہ، نمبر 2 قضیہ شرطیہ معصورہ، اور نمبر 3 قضیہ شرطیہ محملہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔